that time is money. Time is not money. Time is even valuable than money. ہمارے جو pious predecessors تھے نا, they used to save their time as we save the gold and money. اور وہ مال کی اتنی حفاظت نہیں کرتے جتنی وقت کی حفاظت کرتے تھے. Imagine آپ کا اگر مال یہاں آپ پڑا ہو, thousands کے 5,000 کے نوٹس پڑے ہو, ایک تو آپ کبھی ایسے رکھیں گے نہیں, اور اگر پڑے ہو تو you not leave this hall کہ اٹھا نہ لے. اور ہم نے لاکرز میں اور بینکس میں جیولری اور پیسے رکھے ہوتے ہیں کہ اٹھا نہ لے, رائٹ, سنبھال کے رکھتے ہیں. اسی طرح سے وہ اپنے ٹائم کی حفاظت کرتے تھے کہ کوئی ایک سیکنڈ ہی میرا چوری نہ کر لے. اور that's why their life was so much productive. It was very productive. ہم imagine نہیں کر سکتے. مطلب if I tell you نا کہ ان کی لائف کیسی تھی, ایک brief statement بھی بات بتاتا ہوں. اسٹیٹمنٹ میں کہا جاتا ہے ان کے بارے میں, some of the scholars جو علماء تھے, کہا جاتا ہے کہ they were so productive کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ کل ان کی وفات ہے, they could not do or add anything else in their life because they were already doing so much. مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم نے 3 دن میں مرنا ہے, اللہ لمبی صحت دے, ایمان والی زندگی دے, لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یار کہا آپ کا جو کینسر ہے اللہ یاد باللہ لاسٹ اسٹیج پہ پہنچ گیا, یو ہیو 3 days to live, 3 days to live. اور آپ سے کسی کو کہہ دے تو ہماری زندگی سیم رہے گی یا بدل جائے گی؟ ہم بدل جائے گی. ہم کوئی چیریٹی کا ادارہ کھولنا چاہیں گے, مسجد سے نکلیں گے نہیں بھائی چلو یہاں سے جاؤ, میں یہیں پہ ہوں, اللہ اللہ کریں گے, صدقہ خیرات دیں گے, اور جو لاکھوں کا مال سنبھال کے رکھا ہوا ہے بینک اکاؤنٹ میں, کس کام میں صدقہ میں دو, اللہ کے راستے میں گزارو. ہماری لائف چینج ہو جائے گی. But they used to live a kind of lifestyle جس میں وہ already سب کچھ کر رہے تھے, اور ان کو پتہ بھی چل جانا کہ ہم نے کل مرنا ہے. They could not add anything else to this. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, دنیا کس طرح گزارو, کن فی الدنیا کانک غریب عابر السبیل. Live this world as a traveler or a stranger. کون آپ سے منزا گیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ویسے اکثر منزا اور وہاں جب گئے تو ہمیں کراچی میں لوگ زیادہ ملتے ہیں. کراچی میں لاہور کے لوگ, اسلام آبادیوں کو بھی پرواہ زیادہ نہیں ہوتی. اچھا ٹریولنگ کا بہت شوق ہے کراچی والا کو. تو وہ وہاں پہ نا ایک پسو سے پہلے ایک برج آتی ہے, اس کا نام ہے حسینی برج, ٹھیک ہے, جس میں ووڈ لاگز لگے ہوئے ہیں اور بڑا ایک ایڈونچرس سا اس کا جرنی ہے کراس کرنے کا, ٹھیک ہے. میں وہاں گیا, واپس آیا, and I never thought of making a house here. I never thought کہ یار اب ساری زندگی یہاں گزرے گی. میں نے کہا گزرنا ہے, ایڈونچر کرنا ہے, واپس آنا ہے, just have fun and let's go. ہماری ڈیسٹینیشن پرسو ہے, آگے جانا ہے ہمیں. But this life of this world is just like Hussaini Bridge. We have to cross it. Destination جنت ہے ہماری. But what Shaitan does is he makes us love this world like crazy. اور تم ابھی یہیں پہ ہو, جتنا پیسہ اکٹھا کر سکتے ہو کرو, گاڑی لو, بنگلہ لو, اور سب کچھ بناؤ, کیونکہ تم نے ہزاروں سال یہاں پہ رہنا ہے. لیکن صحابہ نے اس چیز کو سمجھ لیا تھا, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث کو سمجھا کہ تم اس دنیا میں ایسے رہو جیسے اسٹرینجر ہو یا ٹریولر ہو. کہتے ہیں ہم نے ایسے سمجھا کہ, اور وہ کہتے ہیں کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الصَّبَاحَ. جب تم صبح کرو تو تمہیں رات کے آنے کا یقین نہیں ہونا چاہیے کہ آج رات میں زندہ بھی ہوں گا یا نہیں ہوگا. اور جب تم رات کو سو تو اس امید سے اور اس نیت سے مت سو کہ میں صبح اٹھ بھی پاؤں گا یا نہیں. خدا کی قسم اگر ہم ایک دن بھی ایسا گزار لیں, ہم اپنی زندگی میں ایک عجیب لذت محسوس کریں گے. ہماری وہ نمازیں کیسی ہوں گی. اللہ کے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس میں آخری نماز پڑھے ہوتے ہیں. جسٹ امیجن کبھی اس طرح سے نماز پڑھے کہ یہ میری آخری نماز ہو سکتی ہے. اس کے بعد اگلی نماز سے پہلے میں زندگی میں پہلی دفعہ فرشتوں کو دیکھوں گا, اور اس کے بعد میری رب سے ملاقات ہوگی, اور میں نے اس کو حساب دینا ہوگا. اور حساب کیسا, لیس بینہ و بینہ ترجمان ولا حجاب, نہ کوئی حجاب ہوگا نہ کوئی ٹرانسلیٹر ہوگا, اللہ رب العالمین کے سامنے ہوگا, اور قیامت کا دن میں نے دیکھنا ہے, اور سورج ایک میل پہ ہوگا. میں نے اس نماز کے بعد وہ دیکھوں گا, میں I'll not be living this life and then see how what does that salah does to you. ہمارے آج کی نمازیں کیا ہوتی ہیں, نماز تو پڑھی
سوال میرا نہ کوئی کیفیت گزری نہ کوئی رب سے ملاقات کی فیلنگ آئی, فرض ادا ہو گیا بس. اور یہ بھی ان کی بات کر رہا ہوں جو ماشاءاللہ تبارک اللہ نماز پڑھتے ہیں. اور آپ اکثر مساجد میں دیکھیں نماز کتنے نمازی ہوتے ہیں, اور کل آپ روڈز پہ دیکھتے اور کیفیز میں دیکھتے کتنے یوز تھی. پرائرٹیز دیکھیں نا, پرائرٹیز دیکھیں. محمد رضوان کرکٹ کھیل رہے ہیں اور میچ کے اندر ہے, وہ نماز پڑھ رہا ہے جو خود کھیل رہا ہے, اور ہمارے یوز مسجد نہیں جا رہے, نماز نہیں پڑھی. کس طرح سے شیطان نے ہمیں گمراہ کر دیا. اس کی پرائرٹیز اور ہے. I'm not saying, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ بھی بڑا بھلی بات ہے, لیکن نماز تو پڑھ رہا ہے نا. And he gave us a lesson کہ نماز نہیں چھوڑنی چاہے. تم کرکٹ میچ کی بھی at the peak of his career, first match against India, اتنا پریشر, نماز یاد نہیں رہتی بھائی. آپ کا صرف فائنل ایگزام ہو, نماز یاد رہتی ہے, بھول جاتے ہیں نماز کو. He remembered praying. اور جو لوگ بیٹھے ٹی وی کے پیچھے دیکھ رہے ہیں وہ نہیں نماز نہیں پڑھی. اللہ سے دعائیں تو چل رہی ہے اللہ میچ جتوا دے, جیسے کفر اور اسلام کا مقابلہ ہوا ہے. I'm not saying it's haram to watch cricket. میں نے بھی سالوں بعد کل میچ دیکھا, لیکن I'm saying کہ priorities کہاں نہیں ہے ہماری, priorities کہاں نہیں ہے. And let me share my story with you. I was living the same kind of lifestyle. اور میں تو چونکہ I knew my waters کہ میں کتنے پانی ہوں, اس لیے I don't judge anyone کیونکہ مجھ سے برا شاید کوئی نہیں ہو سکتا. تو I feel کہ آپ لوگ سب مجھ سے بہت بہتر ہیں. کیونکہ if you ask me کہ کہاں بھئی آپ نے یہ گناہ کیے, یہ گناہ کیے, 99.9% of the time my answer would be yes, been there, done that. سب کر لیا. اور ایسی کیسی لائف سٹائل میں تھے جس میں بس کھاؤ پیو جی لو, یولو پر لائف سٹائل تھا ہمارا. You only live once, بس یہی زندگی ہے. And I belong to a family, strong financial background, الحمدللہ. ہم لوگ زمینیں لنے ابا و اجداد کی اس کی دی ہوئی تھی. ابا جی نے کہا پتر گاڑی بھی لے, موبائل فون بھی لے, پیسے بھی لے, بس تو نے دو کام کرنے ہیں, ایک اچھے ریزلٹس لے کے آنے اور ایک ماں باپ کی عزت کرنی ہے, اور جا لائف کو انجوائے کر. تو میں نے آخری اسٹیٹمنٹ بڑی سیریس لے لی تھی, جا لائف کو انجوائے کر, باقی تو چیزیں دیکھی جائیں گی. تو I enjoyed my life to the best. کیا جو کچھ کر سکتا ہوں میں کروں گا. اور since my father was an army officer and top of that he was a commando and a guerrilla, جو SSG soldier ہے. تو ابا جی سے مجھے جینز میں آیا کہ ڈرنا کسی چیز سے نہیں ہے, اور نے مجھے سکھایا بھی ہے کہ پتر مرد کو درد نہیں ہوتا اور کسی سے ڈرنا نہیں ہے. سو مجھے ایون میں ہیون نیوی 6th کلاس سر نے مجھے گھوڑا بٹھا دیا, ان کو رائڈ کرو. مجھے بڑے بڑے آرمی میں نا سوئنگ پول میں بڑے بڑے ڈرائیونگ بورڈز لگے ہوتے ہیں, وہاں سے چلا کے میرے بھائی یہاں سے ڈرائیونگ کرو اور conquer your fears. So I lived that kind of life. لیکن کیا ہوا, ان سے غلطی کیا ہوئی کہ ہر فیئر کو تو conquer کرنا سکھا دیا مگر رب کا خوف نہیں ڈالا. تو what I did was mistake. رب کے جو فیئر ہے اس کو بھی ایک طرح سے نیگلیکٹ کر دیا کہ اللہ سے کسی سے ڈرنا ہے نہیں, کسی سے ڈرنا, جو دل چاہ رہا ہے وہ کرو. سو پارٹیز, گینگ فائٹس, گرل فرینڈز اللہ معاف کرے, اور کس کن چیزوں میں ہم لوگ انوالوڈ تھے. اسلام آباد کی پولیس ہمارے پیچھے ہوا کرتی تھی. ہاں بینک رابری نہیں کیا میں آج تک. تو اس طرح کا لائف اسٹائل تھا. لیکن آنیسٹلی بات بتاؤں میں آپ کو, ہم نے جو لائف اسٹائل گزارا, یعنی ایک فیلڈ چوز کی, رائٹ, کہ فار ایگزامپل پارٹیز ہیں, اس میں گئے اور ڈیپ گئے, لیکن پتہ چلا کیا نہیں, سکون نہیں ہے اس میں. ہاں شروع میں 1-2 مہینے کا چسکا بڑا ہوتا ہے, you get to try new things, you get a life, a different kind of lifestyle, لیکن اس میں مزہ نہیں آیا, بے سکونی, بے چینی تھی. سب کچھ تو مل کے آپ کو نہیں آ رہا, maybe something is wrong with this field. اچھا جی گینگ فائٹس میں آ جاؤ, وہاں شاید وہاں پہ ایک جو دل کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے گیم میں, لیکن یار I have achieved what I want to achieve, نہیں ملا. گرل فرینڈز بہت ساری بازیاں اختیار کرنا شروع کر دیں. اللہ معاف کرے, جو آج ہماری یوتھ اس چیز میں بہت ہیویلی انوالوڈ ہے, حرام ریلیشن شپس. اور جس کا حرام ریلیشن شپ نہیں ہے, کیا کہا جاتا ہے, تم تو نرڈ ہو, تم تو لوزر ہو. یونیورسٹی پہنچ گئے, آج تک کوئی بندی نہیں رکھی. اور یوتھ کی لینگویج بول رہا ہوں, آج تک کوئی بچی نہیں پٹائی. کیا کر رہا ہے یار تو, یو آر اے لوزر, نرڈ, ویئرڈو تم تو یار. Be like a stud man, be a stud. اور stud کس کو کہا جاتا ہے, یا جو بریو بندہ کون ہے, جو اپنی نفس کا غلام ہو, اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہے
اور نہ رب کا خوف، نہ والدین کا، نہ اسلامک ویلیوز، نہ کچھ، اس پہ لائف گزارے. کس طرح سے پرائرٹیز چینج ہو گئی ہیں. So this was my lifestyle. اور پھر جب لڑکے آتے ہیں کہ تھا بھی یار کچھ نمبرز تو دے، کوئی ٹپس تو دیں کہ کیسے کرنا ہے، تو میں ٹپس دیا کرتا تھا. میں یہاں پہ مینشن نہیں کرنا چاہتا وہ ٹپس، ایک مینشن کر دیتا ہوں، جیسے کہ لڑکیوں کی تعریف کرو. ان کو پتہ ہونا تم جھوٹ بول رہے ہو، کبھی کو بڑی پسند آتی ہے تعریف. ٹھیک ہے، اور پوزیٹیو ٹپس، ٹھیک ہے وہ دی. لیکن میں نے کہا باسن I've been there، میں بڑا اندر سے ہو کے آ رہا ہوں، کچھ نہیں رکھا ہے اس میں. یہ اوپر سے بڑا اچھا لگتا ہے نا لام ریلیشن، اس میں کچھ نہیں رکھا سوائے کچھ دیر کے وسیلے. آپ تنگ آ جاؤ گے. اور یاد رکھیں ہر عشق کی انتہا بیزاری ہے، ہر عشق کی انتہا بیزاری ہے، سوائے جو عشق اللہ اور رسول سے کیا جائے. بائی دا وے عشق کا لفظ اللہ اور رسول کے لیے سوٹ بھی نہیں کرتا. عشق ہیز اے میننگ آف لسٹ ان اٹ، جو بیوی سے کیا جاتا ہے. آپ کبھی نہیں کہتے ماں جی مجھے آپ سے عشق ہے، یہ بہن اپنی بہن کو مجھے آپ سے عشق ہے. محبت، حب کا لفظ دین میں آیا ہے، تو یہ محبت ہوتی ہے جو اللہ اور رسول سے کی جاتی ہے. اس کی لمٹ کوئی نہیں ہے اور اس کی بیزاری کوئی نہیں ہے، باقی ہر چیز کی انتہا بیزاری ہے. اور ایک سائیکالوجسٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ if you have three things in life you will not be dependent on people, and the more you have them you will be independent. ڈیپینڈنسی آپ کی وہ ختم ہوتی جائے گی. اور کیا تھا؟ something to love, something to do and something to hope for. something to love, something to do and something to hope for. یعنی something to love جس کا دنیا ہے اس کا کیا ہے، بینک بیلنس بہت زیادہ ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، پرائیویٹ یارڈز ہو، سب کچھ ہو جائے میرے پاس. something to do، اس کو اچیو کرنے کے لیے بزنس اسٹیبلش کرنا ہے، پیسے کمانے ہیں، ٹریول کرنا ہے، کالج کرنی ہے، you will have energy کریں گے. اور something to hope for کچھ بھی نہیں ہے. And when people achieve their dreams in this world، اپنے پیک پہ پہنچ کے there's nothing to do. اس کے لیے میں نے سب کچھ کیا تھا، اس کے لیے میں نے 60 سال ضائع کیے. اور پھر وہ اپنی لائف میں میننگ ڈھونڈنے کے لیے ڈفرنٹ چیریٹیز کو دیتے ہیں وہ پیسے کہ چلو تم بھی لگا لو، خرید مت کر لو، میری لائف کا پرپز سمجھ آیا مجھے. یہاں پہ سوسائڈ کمٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو وہ پرپز اور سینس آف اچیومنٹ نہیں فیل ہوتی. لیکن اب صحابہ کو دیکھیں، they had something to love, which was what? Love for Jannah, love for Allah, love for Messenger. Something to do، کیا تھا وہ؟ اس کے لیے ایفرٹ کرنا. عمر بن خطاب کا دور جاہلیت میں عمر بن عاص نے پوچھا، عمر بیسٹ فرینڈ سے قریب دوست ہے، what's your vision in life؟ اور عمر بن خطاب جاہلیت میں اونٹ چرایا کرتے تھے اپنے مالکوں کے، اور سارا دن اونٹ چرانے کے بعد ایک ہینڈ فل آف ڈیٹ ملا کرتے تھے انہیں. اور ان کا باپ کہتا الخطاب کہ تجھے تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے، دفع ہو یہاں سے، تجھے تو کچھ بھی نہیں کرنا آتا. لیکن after عمر بن خطاب became the خلیفۃ المسلمین، عمر بن عاص سے پوچھا کہ عمر what's your vision right now؟ کچھ سال بعد تو نے یہ کہا تھا، اب کیا ہے؟ کہتے ہیں اب میرا ویژن یہ ہے کہ میں اللہ کے نبی کے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دوں. You see, something to do was so big. Their life was full of purpose. کہ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں کرتا ہوں. کہ نہیں اتنا مت کرو. زید بن ثابت نے کہا رسول اللہ میں سارا مال صدقہ کرتا ہوں. کہ نہیں سارا نہ کچھ رکھو اور کچھ صدقہ دو. تم ابو بکر نہیں. بہت عبداللہ بن عمر بن عاص، رسول اللہ میں ساری رات نماز پڑھوں گا، سارا دن روزہ رکھوں گا. نہیں عبداللہ بن عمر یہ نہیں کرنا. رات کو نماز پڑھو اور سو بھی صحیح، روزے بھی رکھو اور چھوڑو بھی صحیح، آلٹرنیٹ پہ جاؤ. Why they had so much love for Allah and Messenger and for their reward which is Jannah? That's why they had something to do which was life full of purpose. And they had something to hope for. What was that? Jannah. جو کہ اس دنیا میں وہ کبھی اچیو نہیں کر سکتے تھے، وہ موت کے بعد ہی ملتی ہے. اس لیے کبھی ان کو بیزاری محسوس نہیں ہوئی. And even the last moments of their life، ایک صحابی کو پیچھے سے نیزہ لگا، جنگ پہ جا رہے تھے، ایک چھپا ہوا ہڈن اینیمی تھا، اس نے نیزہ مارا زور سے، وہ پیچھے سے لگا اور یہاں سے نکلا. امیجن اگر ہمیں لگے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہمارے مجھ سے تو گاڑی نکلے گی. ہاں کیونکہ ہمارا تو کیوں نہیں سوائے گا نا. لیکن وہ تیری خیری کیا ہو گیا؟ وہ ان کا نیزہ نکلا، کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. Why they had this passion to enter Jannah؟ اور اللہ کے دین کے راستے میں تو جنت انشاءاللہ اللہ کے وعدے ہیں.
یہی وجہ ہے کہ وہ آخری ٹائم پہ بھی خوش ہیں, دنیا سے جا رہے ہیں اور کہیں گے کاش ہمیں 100 زندگی ملتی اور ہم 100 دفعہ ایسے مرتے. اور یہ آپ ٹونی اسکاٹ کو دیکھ لیں, ڈائریکٹر آف ٹاپ گن, اینڈ رابن ولیمز کو دیکھ لیں, آسکر ایوارڈ ونر, اینڈ ایمی وائن ہاؤس کو دیکھ لیں, سول ڈیوا میرلن منرو کو دیکھ لیں, آپ وٹنی ہیوسٹن کو دیکھ لیں, سارے جو ہے نا بڑے بڑے سیلیبریٹیز, they had wealth, they had fame, social status, everything in life. رابن ولیمز نے سوسائڈ کمٹ کیا, پتہ ہے نا آپ کو, اور کیسے کیا یہ پتہ ہے, کیونکہ لائف اتنا بیزار تھا کہ اس نے باہر جا کے رسی بھی پرچیز نہیں کی, اپنی بیلٹ نکالی, اپنی گردن سے باندھی اور پنجے سے لٹکا کے باندھ دیا اپنے آپ کو. کرس بینوا کو جانتے ہیں؟ کرس بینوا ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن, یو ایس کا چیمپئن, ہی کمیٹڈ ڈبل مرڈر سوسائڈ. کیوں؟ ان کے پاس کیا پیسے نہیں تھے, بڑی گاڑی نہیں تھی, لیمبورگینی ڈرائیو نہیں کرتے تھے, خوبصورت بیوی نہیں تھی, بچی نہیں تھی, سب کچھ تھا یار. آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے کہتی ہے سکسیس کیا ہے, تمہارے پاس ویلتھ ہو, فیم ہو اور سٹیٹس ہو, یعنی سوشل سٹیٹس ہو, تم سکسیسفل ہو, کامیاب انسان ہو, سکون کرو, کھاؤ پیو عیش کرو. ان کے پاس سب کچھ تھا, لیکن ان کی لائف اتنی میزریبل تھی کیونکہ دین نہیں تھا, پرپس نہیں تھا, ڈیزائر تک پہنچ گئے تھے. جن کی لائف اسٹائل پہ ہم چل رہے ہیں, ہم ان کو فالو کر رہے ہیں, آنیسٹلی بتاؤں گا. اس نے کیا کیا, اپنی بیوی کو سوسائڈ کمٹ کیا, بچی کو زور سے اٹھا کے مارا, she died on spot. پہلے بیوی کو مارا, پھر بچی کو مارا, اور پھر اپنے جم میں گیا, نیچے بیسمنٹ میں اس کا جم تھا, ہیوی ویٹس پول کیے, ان کو پول کر کے گردن سے اس کو, یعنی جو شولڈر بار ہوتے ہیں اس سے آپ بیک ونگ سے لگاتے ہیں اور بیک مسل لگاتے ہیں, یہ چیسٹ بھی لگاتے ہیں آپ, وہ پول کیا, اپنے گردن سے اس کو کیا اور چھوڑ دیا. died on spot. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہر چیز سمجھا تھا کہ بس دنیا کس طرح مل جائے گی میرا. میں آپ سے کوشچن پوچھتا ہوں, ہم نے اسکول میں کیوں گئے تھے, آپ لوگ ہم نے کیا کرنے گئے تھے جی؟ ایجوکیشن کے لیے گئے تھے, علم کے لیے, تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے. نمبرز آ جائیں, نمبرز آ جائیں, نمبرز اچھے کیوں چاہیے؟ اچھے کالج میں ایڈمیشن ہو جائے گا. اچھے کالج میں کیوں ایڈمیشن چاہیے؟ یونیورسٹی میں آ جائیں گے. چوکا کیوں چاہیے سی جی بی اے میں؟ جاب مل جائے گی. اچھا جاب کیوں چاہیے؟ اچھے پیسے ملیں گے. اچھے پیسے کیوں چاہیے؟ شادی جلدی ہے, اس سے جلدی جا رہی ہے, مجھے بتا بولتے ہیں تو بات ہے شادی ابھی رک جا, پیسے کما رہے تھے. یس, جس کی اچھی جاب ہوگی, جس کے اچھے پیسے ہوں گے, اس کو رشتہ ملتا ہے فارچونیٹلی. ورنہ کہا جاتا ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ, جیسے بچپن سے وہ قدم پہ چل رہا ہے. شادی ہو جائے گی, چلو 3-5 ہو جائے گی, ٹھیک ہے, شادی ہو جائے گی, شادی ہو گئی اور پیسے ملے, کیا کیا, اور پیسے سے لڑکی آتی ہے, ابھی گاڑی نہیں آتی کیا, گاڑی, اور سوشل سٹیٹس آیا, بنگلہ لے لیا, ڈی ایچ اے میں گھر لے لیا, بھائی یہ ادھر بھائی گھر ہے, یہ گاڑی ہے. ہم کیوں بڑی گاڑی چاہیے؟ آپ کسی یونیورسٹی میں نا وہ سہراب سائیکل پہ ایک بچہ آ رہا ہو اور اس کا پچھلا رنگ بھی تھوڑا ٹیڑھا ہو, اور ویسے تو کہہ رہا ہے کوئی موڑ موڑ کے دیکھتے ہیں, اور کوئی لیمبورگینی میں آئے تو لوگ کہتے ہیں یہ کون ہوا ہے, رائٹ, ایسا ہوتا ہے. اچھا سب کیوں چاہیے؟ گاڑی آ گئی, پیسہ آ گیا, بنگلہ آ گیا, کیوں چاہیے, کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ملے گا اس کے بعد؟ فیم. فیم اسے نہیں ملتا, بھرم ہے, خلائق اس طرح تو اس کی عزت ملے گی مجھے, اور عزت ملے گی, میرے کانٹیکٹ بڑھیں گے, لوگ مجھے تعریف کریں گے, تو مجھے کیا ملے گی؟ دلی سکون, دلی چین, خوشی, اطمینان مل جائے گا, اور میں بس I die in peace. واللہ اگر آپ ایکٹیویٹی کراؤں نا, میرے یہاں وائٹ بورڈ نہیں ہے, اگر ہوتا میں کراتا, میں یہاں پہ ساری وہ چیزیں اتنا جو ہر نوجوان کا خواب ہے ایک کالم میں, چلے وربلی کر لیتے ہیں, کیا کیا چاہیے جب خوش ہو جائے. لیٹ می اسٹارٹ. مجھے اگر ایک پرائیویٹ آئی لینڈ مل جائے نا, اور اس میں ایک بڑا مینشن ہو جائے, اور میرا پرائیویٹ جیٹ کھڑا ہو, جسٹ ٹو بگن ود, تو اچھی لائف ہوگی. اور کیا چاہیے بولیے جی؟
खाने के लिए। तो चलिए सोचिए बताएं क्या चाहिए और आर्मी चीफ का ओहदा यानी अथॉरिटी, पावर, ठीक है। मैं बात करूं मटेरियल, जो कॉलम ए है ना वो सिर्फ मटेरियल चीजें हैं, मैं जिनको यू कैन टच। क्या है जी? आईफोन 13 प्रो मैक्स और पैसा आपका सर है, आपका $1 बिलियन का बिजनेस एस्टैब्लिश हो गया, आपका आईफोन 13 प्रो हो गया, प्राइवेट याट आ गई, प्राइवेट जेट आ गया, प्राइवेट आइलैंड आ गया, और वो टच कर सकते हो तुम क्या? नहीं होता बाहर में आएगा, ठीक है। अभी मटेरियल चीजें बोले, टेंजिबल जी। हाँ भाई ये तो मेरी बाइक चाहिए, खत्म हो गई थी, मेरी बाइक चाहिए, मुझसे छीन लिया तुमने क्या? कावासाकी एच2 आ गई, ठीक है। हाई क्लास स्पोर्ट्स बाइक, गाड़ी आ गया के पास, कुछ पहनोगे नंगे फिरते रहोगे क्या? गुच्ची के ब्रांड्स आपके हो गए, शनेल के परफ्यूम्स आपके हो गए, यू ओन देम, you don't purchase it, you own them। और क्या चाहिए जी? नौटंकी क्या चाहिए? ये चौरंगी। हम यहाँ पे काशी में हैं तो हम सिर्फ चौरंगी गाली है, क्योंकि हमारे यहाँ चौरंगी नहीं बोला जाता, हमारे यहाँ चौक होता है, ये राउंड अबाउट होता है, राउंड अबाउट एक चौरंगी से मुड़ के दाएं ले लियो। ओके, और क्या चाहिए जी? कुछ मैंने बोला था यहाँ पे, वो नौटंकी है चौरंगी में से थर्ड तक क्या था वो? जॉर्डन, नाइकी जॉर्डन, बड़ा स्पेसिफिक है, नाइकी का भी जॉर्डन। अच्छा, और टेस्ला, ठीक है, टेस्ला, ठीक है। आपको ये सारा मिल गया, आपको इमेजिन, ठीक है, आपको ये सब मिल गया, आपके पेंट हाउसेस है लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, और लिस्ट आपको मिल गया, यू हैव अचीव्ड इट। बैरियर टाउन आपका नाम हो गया, इस्लामाबाद आपके नाम हो गया, ठीक है। ये सब मिलने के बाद आपको क्या मिलेगा? Imagine you are this person, right? You own cement factories, you own, Ramco oil and gas companies, and you own everything. You have money, fame, wealth. जो नया फोन आया था वो आपकी सीधा जेब में आता है। क्या मिलेगा आपको इससे? फोन तो बाद में आएगा, रुक तो आता FBI काला दादा आएगा। इससे मिलने के बाद आपको चौकी पे भी रोकेगा, लेकिन जो आपको रोक गया है आपको याद दे दिया, मैं अभी दोस्त इमरान था बात नहीं कर रहे थे। सर यस सर, यू विल गेट रिस्पेक्ट, यू विल गेट सोशल स्टेटस, आपको एक लोग इज्जत की निगाह से नहीं है कि यार ये वो शख्स है जो बैरियर टाउन का सीमेंट फैक्ट्री का उसके आइलैंड से यहाँ पे, राइट? यू विल गेट रिस्पेक्ट एंड सोशल स्टेटस एंड PR कॉन्टैक्ट्स बनेंगे आपके। सो A plus B इज इक्वल टू, हम कहते हैं हमें ये मिल जाए, इज इक्वल टू C। C इज क्या है? सुकून, सैटिस्फैक्शन, चैन, इत्मीनान, बस उसके बाद कुछ नहीं करने को, ये मिल जाए बस, इतना सा ख्वाब है, राइट? This is what we think. But जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए प्रैक्टिकल, उनके पास A भी था, रॉबिन विलियम्स, टॉनी स्कॉट, एमी वाइनहाउस, ठीक है। कितने लोग हैं, जस्ट गूगल इट, घर जाके एक काम कीजिएगा, देखिएगा टॉप सेलिब्रिटीज और मे बी टॉप 100 सेलिब्रिटीज who committed suicide for the past 100 years। 72 पेजेस से ऊपर की लिस्ट मिलेगी आपको, ये सिर्फ पेजेस है, यानी उसमें कोई लंबा ऐसे नहीं लिखा हुआ नाम, ऑक्यूपेशन, नेम, ऑक्यूपेशन, कोई सुपरस्टार है, कोई एक्टर है, कोई डायरेक्टर है, कोई क्या है, कोई बिलियनियर है, दे कमिटेड सुसाइड। सुशांत शर्मा, उसके पास क्या नहीं था, हाँ कहते सर कोई एक मेंटल केस हो गया, तो ठीक एक का तो होना, सारे थे क्या? एक का तो होना, इसकी डिप्रेशन की हिस्ट्री होगी, ये सारे थे क्या? और ये भी लोग छुपाते हैं उसको, ये वो सब्जेक्ट थ्रू ये इसलिए कमेंट किया, वरना इस लाइफ से मसला कोई नहीं है। So A plus B is equal to C, जो कि हम जिस ट्रेंड को ऑनेस्टली बताऊं, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, हम सब पॉजिटिव इस फार्मूला का फॉलो करें, A plus B is equal to C। ये सब मिल जाए, साथ ये मिल जाएगा, और हमें सेटिस्फैक्शन, पीस, सुकून, चैन मिल जाएगा।
But this never happens wallahi, this never happens. کیوں؟ قرآن کہتا ہے, پھر میں ایکسپلین کرتا ہوں اس کو. قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, جو ہمارے ذکر سے, ہماری یاد سے منہ موڑے گا, دور رہے گا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اس کی ٹائٹ اور ڈپریس لائف ہوگی. He will live a depressed life, قرآن کا وعدہ ہے. اور قرآن سے اپوزٹ کہتا ہے کہ من عمل صالحا, جس نے بھی نیک اعمال کیے, من ذکر او انثى, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, کوئی بھی ہو, وہ مؤمن اور وہ مسلمان ہو, اس لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہو, فلا نحینہ حیاتا طیبہ, ان کو ہم گڈلی لائف دیں گے, بہترین لائف دیں گے. قرآن کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ یاد رکھو اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے, اور کہیں نہیں ملے گا, جہاں ڈھونڈ سکتے ہو جا کے ڈھونڈ لو. کیوں اللہ کیوں کہہ رہے ہیں ایسا؟ انسان بیسکلی دو چیزوں سے مل کے بنا ہوتا ہے. ایک کیا ہے, یہ اسکن which is made of مٹی سے, مڈ سے, رائٹ؟ ڈرے نہیں, جواب دیا کریں. اسکن ہماری بنی ہے مٹی سے, جو ہماری باڈی ہے, رائٹ؟ I'll call it a body. اور دوسری چیز اندر کیا ہے ہمارے, روح, the soul, right? سول کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے. مینلی انسان کمپوننٹ ہے دو مین چیزوں کا, باڈی اینڈ سول. باڈی کی نیڈز چونکہ مٹی سے آئی ہے, اور اللہ نے اس کا بندوبست بھی سارا مٹی سے کیا ہے, زمین سے, ارتھ سے کیا ہے. آپ ہمارا کھانا پینا دیکھ لیں, آپ ہمارا پہننا دیکھ لیں, کاٹن دیکھ لیں, آپ ووڈ دیکھ لیں, آپ پلاسٹک دیکھ لیں, یہ بایو پروڈکٹ ہے پیٹرولیم کا, ٹھیک ہے, پلاسٹک بنتا ہے, ٹھیک ہے. آپ ہر چیز دیکھ لیں, آپ ہمارے ازواج دیکھ لیں, ہمارے بہن بھائی دیکھ لیں, سب مٹی سے آئے ہیں. ہماری ساری فزیکل باڈیلی نیڈز کا بندوبست اللہ نے زمین سے کیا ہے. روح کہاں سے آئی ہے؟ آسمانوں سے. دونوں کی نیوٹریشنز ہے, باڈی کی بھی اور روح کی بھی. اللہ نے روح کی نیڈ سے کہاں سے بندوبست کیا؟ ہم سمجھتے ہیں روح کی نیڈز کوئی نہیں ہے, واللہ روح کی نیڈز ہیں, نیوٹریشنل نیڈز ہیں, اور اس کا بندوبست کہاں سے آیا ہے؟ آسمانوں سے. اور وہ کس فارم میں ہے؟ قرآن اور حدیث, اسلام کی فارم میں. تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہم باڈی ہماری بھوک فیل کرتی ہے, ہم کھانا کھاتے ہیں, مجھے پیاس لگ رہی تھی, میں نے 20 سپ لے لیا, میں کچھ بہتر فیل کر رہا ہوں. گرمی لگ رہی ہے, اے سی آن کر لیا, ٹھنڈ لگ رہی ہے, ہیٹر آن کر لیا, یا کچھ پہن لیا, تو میری باڈی آ گئی سیٹسفیکشن میں, سکون میں آ گئی, ٹھیک ہے. روح تڑپ رہی ہوتی ہے, روح کو پیاس لگ رہی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہیپی میل کھا لو, بیکاز there is a reason why it's called a happy meal. It might make you happy. ہم کہتے ہیں, ریسرچرز کہتے ہیں کہ if you eat a chocolate brownie or a chocolate it will elevate your mood, آپ کا موڈ بہتر ہو جائے گا. ہم چاکلیٹس کھاتے ہیں. ریٹیل تھیراپی کا نام سنا ہے آپ نے؟ ریٹیل تھیراپی, if you feel depressed and sad, go out, purchase some clothing for you. ریٹیل تھیراپی مل جائے گی آپ کو, آپ will feel better. You will not feel better. آپ چاکلیٹ جتنی مہنگی 50 چاکلیٹ ہی کھا لیں, اوپر سے مزید ڈپریشن ہوا کہ آپ تو میرے 2 کلو بھی بڑھ گیا, اور دکھ وہیں کا وہیں ہے. آپ جتنی مرضی شاپنگ کر لیں, ریٹیل تھیراپی کر لیں, آپ گچی اور آرمانی اور کھاڑی کے کپڑے لے کے آ جائیں اور سب کچھ لے کے آ جائیں, سکون نہیں ملے گا, بلکہ مزید ڈپریشن بڑھے گا. ایک تو بینک بیلنس بھی کم ہو گیا, اور سب وہی. ہاں اس ٹائم میں جب آپ شاپنگ کر رہے ہوں گے, اس ٹائم میں یو ول فیل گڈ. جیسی مثال دیتا ہوں, سر کا درد ہو رہا ہو نا ہمیں, اور اس کی وجہ پیٹ کی انفیکشن ہو, پیٹ کی انفیکشن سے آپ کو فار ایگزامپل باڈی میں ٹیمپریچر ہو رہا ہے, آپ کو ٹیمپریچر ہو رہا ہے, آپ پیناڈول کھاتے ہیں, آپ 4 گھنٹے کے لیے اچھے محسوس کرتے ہیں, کیا یہ پرابلم حل ہوا؟ نہیں. پھر 4 گھنٹے بعد باڈی کا ٹیمپریچر واپس آ رہا ہے, آپ نے دوبارہ پیناڈول کھا لیا, پھر 4 گھنٹے بہتر فیل کرتے ہیں, کیا پرابلم حل ہوا؟ نہیں. اینڈ وی آر if a person eats Panadol, then Panadol وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اس کا, رائٹ؟ جب تک وہ انفیکشن کو اینٹی بایوٹک سے ٹریٹ نہیں کرے گا. ہمارا مسئلہ روح کا ہوتا ہے, ہم Panadol کھاتے ہیں. Panadol کیا ہے؟ میڈون سے لے گئے, شاپنگ کر لی, دوستوں کے پاس گھومنے پھرنے چلے گئے, کوئی مووی دیکھ لی, ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کا امیجن کل 12 بجے ایگزام ہے, اور ابھی بج گئے جی 12:30 ہو گئے, اور آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے کہ یار 10 چیپٹرز ہیں, ہاں پہلے 2 میں نے تیار کیے تھے مڈ میں, چلو میں ان کو ریوائز کر لوں گا گھنٹے میں, اور باقی جو ہے نا 1 سے 2, دوسرا چیپٹر یا تیسرا چیپٹر, 2 سے 3 چوتھا چیپٹر, 3 سے 4 5 چیپٹر کر کے, اوکے ٹھیک ہے جی,
रात 12 बजे तक इंशाल्लाह आई बी डन, रात सो जाऊंगा और सुबह उठ जाऊंगा. बट यू आर रीडिंग और आपको 2 घंटे गुजर जाते हैं, आपके पहला चैप्टर रिवाइज होता है. यार मुझे पता नहीं चला था, टाइम लग जाएगा क्या नहीं, क्या करूं, दोस्त की कॉल आती है, कैसा यार पेट फाट है, हाँ यार टेंशन नहीं हो मेरी जान, क्या हुआ यार, या ब्रो क्या नहीं है, कल पर्चा है, बहुत टेंशन हो रही है. जिगर तेरी टेंशन का इलाज मेरे पास है. क्या ब्रो, तू बस रुक, मैं तेरे पास आ रहा हूँ, तुझे टेंशन नहीं होगी. वो आता है और आपको कहता है कि तुझे मैं इतनी कमाल की मूवी दिखाऊंगा आज, सिनेमा में मूवी लग रही है, तेरी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, तू बिल्कुल डिप्रेशन तेरा खत्म हो जाएगा, यू विल फील वेरी गुड. आप कहते हैं अच्छा वाकई में टेंशन खत्म हो जाएगी, मैं बेहतर, हाँ तो बेहतर फील करेगा. एंड यू गो इनटू द सिनेमा एंड वॉच अ कॉमेडी मूवी एंड यू हैड अ लाफ ऑफ योर लाइफ, और कमाल की मूवी देखी और आप भूल गए पर्चा था या क्या था, और आप हंस रहे हैं यार मजा आ गया. आप घर आते हो और क्या देखते, टेबल पे क्या पड़ी हुई है, बुक्स. टेंशन बढ़ी है कम हुई? घंटी के पहले तो 3 घंटे भी जाया कर लिए और तैयारी वही की वही है, और आप पढ़ना शुरू करते हैं और आपको एक दोस्त कॉल करता है, क्या यार क्यों टेंशन में है भाई, जिगर कल पेपर है, क्या करूं यार, पढ़ाई कुछ नहीं की, मैं हूं ना, मैं तुझे ऐसी कमाल की आइसक्रीम खिलाता हूँ, ये शॉपिंग में लेके जाता हूँ, तुझे वो कपड़े लेके देता हूँ, तो भूल जाएगा टेंशन को. और आप कहते हैं अच्छा वाकई में टेंशन भी खत्म हो जाएगी, हाँ खत्म हो जाएगी. वो आपको लेके जाता है सेंट पार्क, वहाँ पे, यहाँ पे क्या डॉल्फिन मॉल है, आपको लकी रेस्टोरेंट लेके जाता है, लकी पॉइंट, लकी वन, ओके, लकी वन मॉल लेके जा रहा है, बड़ा चीप नाम सोचा यार, लकी वन मॉल है, ओके. वो आपको लकी वन मॉल लेके जाता है और आपको आउटफिटर्स के और लेवाइस के कपड़े लेके देते हैं, और आप कहते हैं यार तू मेरा भाई है, तू ही है, तू ही है, और आप रिलैक्स फील कर रहे हैं. आप घर आते हैं तो आप क्या क्या देखी, किताबें पढ़ी. टेंशन बढ़ी है कम हुई? और बढ़ गई. क्या बहुत टाइम कम हो गया और बच्चा मेरे सर पे खड़ा, मैं क्या करूंगा. इसी तरह से हम क्या करते हैं, रूह तड़प रही होती है, रूह चाहती है कि मुझे मस्जिद लेके जाया जाए, मुझे नमाज अल्लाह के सामने हाजिर दी, मुझे कुरान पढ़ा जाए, जो मेरे इस दुनिया में आने का मकसद था वो अल्लाह की याद था. अल्लाह कुरान में कहते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है. अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैंने जिंदगी और मौत को क्रिएट किया, पैदा किया, ताकि मखलूक है जिंदगी और मौत. मौत को अल्लाह ताला मौत दे देंगे क़यामत के दिन, पैदा किया क्या करे, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तुम्हें से बेहतरीन अमाल कौन करके आता है इस दुनिया में. और हमारी रूह तड़प रही होती है कि कुछ करे, अल्लाह की याद, कुरान, नमाज, अल्लाह का जिक्र, मगर हम क्या करते हैं, उसको मजीद बॉडी नीड्स दे रहे हैं, मजीद कपड़े खरीद लिए, मजीद कुछ खा लिया, पेट भर दिया, या कुछ देख लिया, बॉडी की नीड्स पूरी कर ली, बट हमारी रूह डिससैटिस्फाइड होती है. और वो क्या होता है, हम कहते हैं समझ नहीं आ रही, डिप्रेशन हो रहा है, समझ नहीं आ रही, एंजाइटी हो रही है. अल्लाह के बंदो, हमने इसकी न्यूट्रिएंट्स को दी नहीं, और महीनों क्या सालों के साल गुजर गए और मस्जिद का चक्कर नहीं लगाया. हाँ जब पेपर्स आए तो अल्लाह अल्लाह कर लिया, मस्जिद चले गए थे, लेकिन फिर निकल के आ गए. एंड दिस इज व्हाट हैपेंस, व्हाई मोस्ट पीपल आर डिप्रेस्ड इन दिस वर्ल्ड. एंड आई हैव मेट यंगस्टर्स, हमें तो बहुत सारी माएं और बच्चे कांटेक्ट करते हैं हजारों की तादाद में. आप उनके घर जाएं, आप हैरान हो जाएंगे. 10 कनाल घर है, 5 कनाल से लॉन है, 5 गाड़ियां, नौकर चाकर, इटालियन फर्नीचर, पेरिस की टाइल्स, कमाल. बच्चा बैठा है, कुछ टेंशन ही कुछ नहीं, लेकिन डिप्रेस्ड है, कुछ समझ नहीं आ रहा, डिप्रेशन एंड पैनिक अटैक्स हो रहे हैं. और इमोशनली जनरेशन इतनी वीक हो गई है, क्यों? क्योंकि हमें सॉलिट्यूड ही नहीं मिला, और हमें इतना कंज्यूम्ड रहे हम इस पे इंस्टाग्राम स्नैपचैट में कि यार मेरी लाइफ, मैं तेरे मसले सफर कर रही हूं, लेकिन ये बंदी तो सारा दिन घूम फिर रही है, सारा दिन खा पी रही है, लेकिन उसकी लाइफ में मसले होते हैं. लेकिन we portray our best version, we show people the best version of our lives कि मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूं, हालांकि अंदर से बात लगी हुई होती है, लेकिन सामने सामने कि यार मेरी लाइफ कमाल की लाइफ है. and then we fake our life as well कि अच्छा ठीक है, मेरी भी लाइफ अच्छी है. and we go to a restaurant not to eat and to just to show pictures के check in करेंगे. और एक फेक लाइफस्टाइल ने हमारी जनरेशन को इतना इमोशनली वीक बना दिया है. we live by लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, what my association and company thinks of me.
اور ہم اس پہ گزار رہے ہوتے ہیں لائف, اور ہمارا کیریکٹر زیرو ہو چکا ہوتا ہے. ہم کچھ بھی کر لیں گے پیسے کمانے کے لیے اور فیم لینے کے لیے. آپ دیکھتے نہیں ٹک ٹاک کو, کچھ کہہ رہے ہیں ایسے, اللہ کا توبہ کرو, دو نفل پڑ جا کے جو ایسے کہہ رہے دیکھتے ہیں. اسنیپ ویڈیو پہ کیا ہو رہا ہے؟ Wallahi, these applications are designed to spread filth in the ummah and the world as well. یہ ڈیزائن کی گئی ہے to shake your bodies on music. And wallahi, I say this without any emotions but with farasa. If a person believes in Allah and the last day, should not have TikTok in his phone. Why? Because 97% filth has food میں, اور صرف 3% خیر ہے, اور اس خیر کو پانے کے لیے بھی filth سے گزر کے جانا پڑتا ہے. You cannot wash your clothes with urine. You cannot make a house on the sea. Likewise, you cannot have the filth in your phone and you watch it. And snap video. اس میں کیا ہو رہا ہے؟ فیم گیم کرنے کے لیے اپنی عزت بھی بیچ دی, اپنا دین بھی بیچ دیا, اپنی آخرت بھی بیچ دی. لوگ اپنی ویڈیوز ایکسپوز کر رہے ہیں, پرائیویٹ ویڈیوز, کہ مجھے وائرل ہو جاؤں, میں فیم مل جائے. فضول حرکتیں کر رہے ہیں, نہ ماں باپ کی عزت, نہ اپنی عزت, نہ اللہ رسول کی پرواہ کی, اور بس وہ کام کرے بس فیم مل جائے, اور فیم سے کیا آئے گا؟ پیسہ آئے گا. اور وہ پیسے کے لیے کیا حرام نہیں کرے, لوگوں کی قدر نہیں کرے, لوگوں کو مار نہیں رہے, جھوٹ نہیں بول رہے. آپ ایک ریڈی والے کے پاس چلے جائیں, وہ 100 روپے کے لیے جھوٹ بولے گا, 50 کے لیے, اور آپ اردو پہ چلے جائیں, بڑے بڑے ملازموں کے لیے جھوٹ بولیں گے. نیچے سے اوپر جھوٹ ہے. تمام پچھلی امتوں میں بڑے بڑے گناہ پائے گئے جن کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا گیا, وہ سب گناہ کمپائل کریں ہماری امت میں موجود ہیں. خدا کی قسم, اللہ کے نبی کی دعا ہے جو کہ ہمیں یونینیمسلی دبا نہیں کیا جا رہا, ورنہ آج ہمیں تباہ برباد کر دیا تھا, اور ہم بندر و خنزیر بن چکے ہوتے. ہمارا یہ کیلیبر ہے, ہمارا یہ کریکٹر ہے. اور یاد رکھیں, کریکٹر سولیٹیوڈ کی خوبصورتی کا نام ہے, اور بیہیویئر پبلک ایٹیٹیوڈ کی خوبصورتی کا نام ہے. جتنا آپ کا سولیٹیوڈ پاک ہوگا اتنا آپ کا کریکٹر اچھا ہوگا. What defines your character is آپ کی تنہائیاں, and what defines your behavior is your dealings with people. اور ہمارا کریکٹر دیکھیں آپ, ہماری تنہائیاں کیسی ہیں. اللہ کے نبی نے نا اسی دور کے بارے میں ایک بڑی کمال کی حدیث بتائی, جو نیک اعمال کرے گا ان کے لیے. میں کہتا ہوں, فضل گڈ نیوز فار یو گائز اینڈ اے بیڈ نیوز فار یو گائز, جو کہ اللہ کے نبی نے بتائی. پہلے گڈ نیوز بتا. گڈ نیوز از, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, پتہ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے, سفر میں جا رہے تھے, تھک گئے, لیٹ گئے. صحابہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت نا, اس نے بھی روٹس کو پل کیا, اور وہ انسان کی طرح چلتا ہوا روٹس کو پٹکتا ہوا زمین پہ اللہ کے نبی کے پاس آیا, سایہ کیا, کچھ دیر رکا اور چلا گیا واپس. صحابی نے کہا یا رسول اللہ, جب اٹھے ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے جو میں کبھی بھلا نہیں پاؤں گا. ایک درخت میں something different happened. ایک درخت آیا ہے, آپ پہ سایہ کیا ہے, اور وہ چلا گیا. تو آپ اپنے کہا it's not strange. کہتے ہیں تلک شجرہ استأذنت ربها ان تسلم على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأذن لها. یہ درخت تھا جس نے رب سے اجازت مانگی, کس چیز کی؟ کہ وہ میرے پاس آ کے مجھے درود بھیجے. تو رب نے اس کو اجازت دی, اس نے آ کے مجھ پہ درود پڑھا اور میں چلا گیا. یعنی ایک درخت اللہ سے پرمیشن مانگ رہا ہے اور اپنی جگہ چھوڑ کے آ رہا ہے نبی پہ درود بھیجنے کے لیے, اور ہم ان کے امتی کنجوسی کریں ان پہ درود بھیجنے کے لیے. تو صلی اللہ علیہ وسلم as soon as you hear his name, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پہ ایسے دن آنے والے ہیں, and I believe کہ وہ ان دنوں کی شروعات ہو چکی ہے ہمارے اس 21st century سے. اور کہا اِنَّ مِن وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ, تمہارے اوپر آنے والے ہیں the days of patience, جس میں دین پہ عمل کرنا کتنا مشکل ہوگا, جتنا جلتے ہوئے کوئلے کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے. یعنی if a coal is burning اور آپ باربیکیو کر رہے ہیں, آپ کسی کول کو اٹھا سکتے ہیں ایسے, it's very tough right, آپ ایک پین ہوتا ہے. بس دین پہ چلنا اتنا مشکل ہوگا جتنا کوئلے کو اٹھانا ہوتا ہے, پکڑنا ہوتا ہے. لیکن اس
دین اس دنوں میں جو دین پہ چلے گا للمتمسکین فیہ جو دین کو پکڑ کے رکھے گا تو میں اجر 50 منکم 50 کے برابر کا اجر ہوں. صحابہ نے کہا رسول اللہ اجر 50 منا او منہم یا رسول اللہ ہمارے 50 کے برابر اس دور کے بندے کا اجر ہوگا یا ان کے 50 کے برابر. بگ ڈفرنس رائٹ. صحابہ کا 50 کا اجر کہاں پہنچتا ہے ہمارے 50 کا اجر بھی ڈیفینیٹلی زیادہ ہوگا لیکن آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بل اجر 50 منکم صحابہ تمہارے 50 کے برابر اجر ہوگا ان کا جو ان مشکل اوقات میں دین پہ رہے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ کی کوالٹی کیا ہوگی کیا کرتے ہوں گے. آپ نے فرمایا هم الذين يحيون السنة ويعلموها الناس یہ وہ لوگ ہیں جو میری سنت کو زندہ کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو بتاتے ہیں اور پھیلاتے ہیں اس کے بارے میں. اور ہم لوگ مولانا صاحب یہ سنت ہے فرض ہے سنت ہے. صحابہ سنت کو سنت سمجھ کے عمل کیا کرتے تھے اور سنت کو سنت سمجھ کے اسے چھوڑ دیتے. فرائض کے لیکن بعد فرائض وہ لازمی کرتے ہوں گے. فرض نماز چھوڑنا تو ان کے آپشن ہوگی. نو گو پالیسی نو کمپرومائز پالیسی فرض نماز ہے. فرض ماں باپ کی اطاعت نو کمپرومائز. چیٹنگ اینڈ چیزیں نو کمپرومائز. اس سنتوں کو بھی زندہ کرتے ہوں گے. یحیون سنتی یحیون کا مطلب کیا ہے حیات دینا. حیات مین اس چیز کو دیتے جو مر چکا ہوتا ہے یعنی اللہ کی نبی کی سنت دنیا سے بھولی جا چکی ہوگی. یعنی اب کتنی سنتیں جو بھولی جا چکی ہیں اللہ کی سنت بہت ساری ہیں. ایک میری سیریز ہے فارگوٹن سنتس کے نام سے وہ دیکھیے گا جو سنتیں بھول گئی ہیں امت میں. تو وہ فرمایا وہ یہ ہو گیا. اب آپ دیکھیں سبحان اللہ اس دور میں دین پر چلنا کتنا مشکل ہے. آپ داڑھی لگوا کے دیکھیں ذرا آپ کے ماں باپ ابھی پیچھے نہ پڑے گا تو مجھے پکڑ لیجیے گا. کیوں تمہیں کیا ہو گیا تم کتنا مولوی بن رہے ہو تم کن کے ساتھ آج کل بیٹھ رہے ہو کن کے ساتھ گھوم پھر رہے ہو. بس دین کو فالو کرو بس اتنا دین اور دنیا ساتھ ساتھ لے کے چلو. یعنی کیا ہوگا کہ ہم جو اعلان کرتے ہیں کہ جی آج رات ناچ گانا ہوگا عشاء کی نماز کے متصل بات یہ ہم ایسا کے بولتے ہیں ایسا کہ مسلمان ہیں کہ بس کیونکہ دین اور دنیا ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. یعنی دنیا میں سے تھوڑا حرام بھی کمانا چاہیے سود بھی لینا چاہیے. گرل فرینڈ تو ساتھ آج کل کا تقاضا ہے رکھنا اور اس طرح کی ویڈیوز بنانا چاہیے اور دین کی نماز بھی پڑھیں گے. ہر نماز پڑھ چھوڑنا نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم نا ایک دوگلا منافقت والا لائف سٹائل گزاریں گے کہ دین اور دین ساتھ ساتھ ہے. دس از ناٹ دین واللہ. اللہ کی نے کہا کہ بدا الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدا فطوبى للغرباء. Islam started as something very strange and it will return to something very strange. And glad tidings خوشخبری ہو مبارکباد ہو کن کو the strangers. اسلام شروع ہوا تو صحابہ کو بڑا ویئرڈ اور آکورڈ سے لگا یار یہ کون لوگ ہیں جو نیا دین لے کے آ گئے. اور واللہ آج کا وہ دور ہے جس میں ہم لوگ داڑھی رکھیں یا اس طرح فزیکل بات کر رہا ہوں نماز پڑھنا اور جھوٹ نہ بولنا اور یعنی سود سے کا انکار کرنا اور برے برے جو گناہ ڈرگس سے بچنا اور بری ویب سائٹ سے بچنا یہ بڑا جہاد ہے. تو یہ لوگ جو ہوں گے نا یہ آج کل اسٹرینجرز ہیں اور اللہ کے نبی کی بشارت ان لوگوں کو ہے جو اسٹرینجرز ہیں. ہمیں ہونا تو کیا چاہیے تھا کہ ہم کفار ملکوں میں جائیں تو ہمیں اسٹرینج ہم فیل کریں کہ یار یہ لوگ کدھر آ گئے. مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم سنیما میں اسٹرینج فیل نہیں کرتے لیکن مسجد میں بہت سارے دینداروں سے ہم اسٹرینج فیل کر رہے ہوتے ہیں. اٹس اپوزٹ. نیک لوگوں کی محفل میں اور گیدرنگ میں جو کہ سنت پہ اور اللہ کے نبی پہ عمل کی زندگی پہ عمل کر رہے ہیں we feel strange and awkward کہ یار میں کدھر uncomfortable zone میں آ گیا. And when I go to the mall, lucky one mall نا وہاں پہ I don't feel strange, I feel completely normal. ایسا ٹھیک ہے. No, what kind of behavior is this? جیسے کہ ہم کس در پہ اور ہم بڑے اپنے ٹھکے عاشق رسول ہیں. ہم بتیاں جلائیں گے پورے پاکستان کو روشن کر دیں گے. ہم دیگیں چڑھائیں گے. ہم قوالی نائٹس کریں گے. ہم نعتوں کی نائٹس کریں گے. اس میں میوزک بھی ہوگا حالانکہ حرام ہے. اس میں لڑکیاں بھی ناچیں گی لڑکے بھی ناچیں گے. یہ ہماری محبت ہے. ہم سے یہ کام کروا لیں لیکن یا رسول اللہ سنت پہ عمل کرنا دین پہ چلنا نہیں. یہ ہم اتنی محبت نہیں کرتے. آپ سے کرتے ہیں اتنی نہیں. جیسے اپنے باپ کو بول رہے ہیں کہ بھائی صاحب I love you so much. You're the best father in the world. اور اسی طرح پتر
بازار سے چیز لے کے آ جا, 2-3 چیزیں, میں ذرا کام بزی ہوں, اور بچے I love you so much, لیکن ملا نہیں سکتا. کبھی چاہتے ہیں کسی بیٹا ذرا گاڑی کا پنچر لگا اسے لگوا کے آ جاؤ, ابا جی I love you like crazy, لیکن میں بزی ہوں, تھکا ہوا ہوں, آپ خود کریں. یہ بتا سکتے اپنی بات میں جی, اور لیکن آپ صحابہ کو دیکھیں, اور آپ کو جو ان کے بعد آنے والے لوگوں کو دیکھیں, انہوں نے لائٹیں نہیں جلائیں کبھی 12 ربیع الاول پہ, کبھی منائی بھی نہیں 12 ربیع الاول, یہ تو 100 سال پہلے ہی گیا ہے. آپ اخبار اٹھا کے دیکھیں نا, یوم وفات نبی بنایا جاتا ہے. یہ آتھینٹک سننا, آتھینٹک نریشنز میں اللہ کے نبی کی وفات 12 کو ثابت ہے, اور اللہ راجہ جو موقع راجہ ہے وہ 9 کی پیدائش ثابت ہے. ہم لوگ تو سنت تو بھول جب انوویشن آتے ہیں پھر سنت غائب ہو جاتی ہے. سو ہم لوگ تو لائٹیں جلائیں گے, دیگیں پکائیں گے, اور ناچیں گے, گائیں گے, قوالی نائٹس منائیں گے, کچھ پیسے لگیں گے اور ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑے گا نا. کرو ڈنڈی کی چوٹ پہ کرو, پورے پاکستان میں کرو, لیکن جب عمل کی باری آئے گی سود نہیں لے گا, جھوٹ آسوات کوئی نہیں بولے گا, 2 نمبری آسوات کوئی نہیں کرے گا, حرام ریپ ہراسمنٹ کسی کو پہ نہیں کرے گا, ماں باپ کو عزت دی جائے گی, پڑوسی کو تنگ کوئی نہیں کرے گا. یہ ہم سے نہیں جانتا. اور صحابہ they were true in their love, انہوں نے کیا کیا قربانی دی, اپنے بیوی بچوں کی, اولاد کی, مال کی, ہر چیز کی اپنی جانوں کی قربانی دی. طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں احد کے موقع پہ یا رسول اللہ بیٹھ جائے, نحری دون نحرک, میری گردن بجائے کہ آپ کی گردن, آپ کو لگ نہ جائے. جب تیر آ رہے تھے اور خالد بن ولید جب کافر نے حملہ کیا تھا مسلمانوں پہ from the back side, he was a guerrilla warfare expert, ٹھیک ہے, حملہ کیا تو صحابہ دیکھتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے اور اپنی جسموں سے تیروں کو روک رہے ہیں کہ ہم تو جو مرضی ہو جائے ہمارے ساتھ, اللہ کے نبی کچھ نہ ہونے پائے. they made sure وہ اللہ کے نبی گرد اکٹھے ہو گئے, کیونکہ کفار کا اٹیک محمد رسول اللہ پہ تھا کہ ان کو کچھ نہ ہو جائے, ہماری نسل تباہ ہو جائے. اللہ کے نبی نے جہاد کا اعلان کیا, لوگ مال دے رہے ہیں, چیزیں دے رہے ہیں, آ کے ایک عورت آئی اپنے بچوں کو لے کے, انفینٹ دودھ پیتا بچہ, یا رسول اللہ آپ نے جہاد کا اعلان کیا, میں نے اپنے گھر میں دیکھا مجھے کچھ نہیں ملا آپ کو دینے کے لیے, میں نے اپنے بچے کو دیکھا کہ یہ پڑا ہوا ہے, آپ اس کو لے جائیں اپنے ساتھ, اور جب آپ کی طرف کوئی نیزہ آئے یا تیر آئے تو آپ اس کو آگے کر لیجیے گا اور اپنے آپ کو بچا لیجیے گا. ہم کر سکتے ہیں ایسا؟ اور اس لیے اپنے آپ کو نا کوئی ہاتھ نہ کھانے سے اپنے سے پوچھو کہ میں کتنی محبت کرتا ہوں رسول اللہ سے. آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین, جب تو اس کے ماں باپ سے, اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے میں محبوب نہ ہو جاؤں. ہماری ماں باپ اولاد تو کیا, ہمارے تو 5000 کے پیچھے, ہم اللہ کے نبی کے دین کو چھوڑ دو. میں بندے کو جانتا ہوں وہ کینیڈا میں تھے, ان کو ڈپورٹ کیے پاکستان, کیا آپ جائیں جی کوئی کیس تھا, بڑے پریشان, ساری زندگی یہاں پیسہ اکٹھا کیا, میں پاکستان چلا جاؤں گا, بڑا مسئلہ ہو جائے گا, بچوں کی ایجوکیشن یہ وہ سارا. کسی نے کہا کہ آپ نا ایک آف شوٹ ہے اسلام کی, ایسا فرقہ ہے, ہم پھروں گے جو کہ بات نہیں کرتے تو ہم اس پہ نام ہی لیں گے, تو آپ نے فلاں اپنا ریلیجن لکھ لیں, یو بلانگ ٹو فلاں ریلیجن, آپ کو نیشنلٹی مل جائے گی کینیڈا کی. اچھا واقعی میں اس نے ٹھیک ہے, and he never visited a second, فوراً سے گئے, ریلیجن چینج کیا اپنا اور کہا کہ میں فلاں فلاں, اور صرف پیپرز میں نہیں ہوتا, وہ they make sure that you come to the عبادتگاہیں as well and practice the deen, and he changed his religion what for this limited دنیا. اور ہم لوگ بھی یہی کرتے ہیں, ہمیں اگر باس سے میٹنگ کے لیے نماز چھوڑنی پڑ جائے ہم چھوڑ دیں گے, ہم دوبارہ سوچتے ہیں, وہ ایگزام کے لیے نماز چھوڑنی پڑ جائے ہم چھوڑ دیں گے, ہمیں میچ کے لیے نماز چھوڑنی پڑ جائے چھوڑ دیں گے. کیا ہے آخرت میں, کیا اصل دنیا ہے یہاں پہ, ہمارا نا جو دنیا نا سر کا تاج ہے اور دین ہمارے ہاتھوں میں ہے. کہ سر کا تاج ہلا رائٹ لیفٹ ہوا, گرنے لگا, دنیا کو دین کو پھینکیں گے اور دنیا کو سنبھال لیں گے. اور صحابہ کا جو دین تھا نا وہ سر کا تاج تھا اور دنیا ان کے ہاتھوں میں تھی, کہ اگر دین کو کچھ ہوا یا اس پہ ضرب آئی تو دنیا کو پھینکیں گے اور اپنے دین کو سنبھال لیں گے. کاٹی سی بات, کاٹی سی بات. So what I want to tell you guys is کہ live this life as if you have died and make decisions, make strong decisions in life کہ میں نے کیا کیا چیزیں چھوڑنی ہے اپنی لائف میں. And wallahi I did the same, alhamdulillah.
I made a list of things that I wanted to leave. گناہوں کی چیزیں, میوزک, ڈرگس, پارٹیز, یہ بہت ساری چیزیں ہیں یار, سب کو چھوڑنا ہے. اچھا میں سب چھوڑوں گا تو میں کروں گا کیا پھر یار؟ سارا دن تو میری یہ ایکٹیویٹیز ہے, میں سارا دن تو یہی کرتا ہوں. اگر میں کسی بندی سے بات نہیں کروں گا فون پہ, اور جو سارا دن چل رہی ہوتی ہے اور راتوں ان پہ گزرتی تھی, تو میں فون میں کروں گا کیا؟ کوئی اور کام نہیں ہے. اب میں دوبارہ پارٹیز نہیں کروں گا, میں تو گھر بیٹھا رہوں گا نا. اور میں کنسرٹس پہ نہیں جاؤں گا تو میں گھر ہوں گا, اور میں ڈرگس نہیں کروں گا تو میں گھر پہ ہوں گا. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو لیو ا کائنڈ آف لائف اسٹائل جس میں ساتھ گھر بیٹھا ہوں. کیونکہ شیطان میکس یو فیل افریڈ آف لونلیس, تمہیں دنیا چھوڑ جائے گی, تم اکیلے رہ جاؤ گے, تم پریشان ہو جاؤ گے, تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی. And this is what happened to me as well. Fear of unknown and fear of loneliness. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اتنا قدم تو بڑھا, تو میں 10 قدم بڑھا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں, لنہدینہم سبلنا, ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. ان کے لیے اتنے راستے بناتے ہیں کہ وہ امیجن نہیں کر سکتے. اللہ کی میں نے کہا صحیح حدیث میں کہ تم کچھ چیز, تمہاری محبوب چیز اللہ کی رضا کے لیے چھوڑو تو صحیح, اللہ تمہیں اس کا ڈیفینیٹلی بہتر آرڈینٹ دے گا. And I never read these ahadith and ayat, but میں نے کہا یا اللہ ایک بات سن, بڑا گہرا سمندر ہے, بڑے مشکل حالات ہیں, میں چھلانگ مار رہا ہوں, مجھے آپ سنبھال لینا, میرا کام ایفرٹ کرنا ہے, آگے آپ کا وعدہ ہے کہ میں سنبھال لوں گا. بس میں نے جی میسیجز کر دیے سب کو, آج سے بعد کوئی بات نہیں. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. پہلے بھی جب میں جاہل تھا تو میں بولا تاجر صاحب کے لیکچر سننے کے بعد ایمان تازہ ہوتا تھا. میں کہتا آج کے بعد کوئی بات نہیں کریں گے. وہ براڈ کاسٹ تھی 11-12 تھی, کوئی بات نہیں. 11 سچے پیار تھا, جھوٹے پیار تو اور بہت سارے تھے. میرا کچھ ٹائم 45 سچا پیار چل رہا تھا. تو میں نے کہا آج بات کی بات ہے, ٹھیک ہے. لیکن کیا ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. میں کہا نہیں جی میں بھی حرام کام میں کبھی نہیں کر سکتا, اور یہ سارا. 2 دن بعد پھر ایمان کمزور ہوا, سوری ایک بات پھر ایمان تازہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, واپس 2 دن سے میں نے کیا ہوتا ایموشنل ہو کے اس طرح کیا, ہم نے کہا پتہ ٹھیک ہے, میں نے کہا چل میری چھٹی تو بدل کر. میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں. 2 دن بعد تم واپس آ جاؤ گے. 2 دن گزرے, 3 دن, 4 دن, 5 دن. میں نے کہا کیا ہو گیا, سب خیریت ہے, why you being rude, why you being stuck up, what happened, what you did wrong, کیا ہوا ہے. میں نے کہا نہیں اب نہیں. میں نے کہا جائز نہیں ہے. میں نے بڑی کوشش کی, میں نے کہا نہیں, نو کمپرومائز. میں نے کہا چلو پھر ہم بہن بن جاتے ہیں. ارے بہن کے نام پہ شیطان اتنے گناہ کرواتا ہے, ایسے بھی زیادہ. اور یاد رکھیں سسٹر, اسپیشلی فور یو گائز, آپ میری بہنیں ہیں, چھوٹی بہنیں ہیں. ایک a man can never be friends to women, never ever. The day he finds a crack, the day he finds you کہ آپ اس کو موقع دے رہی ہیں, he will get you. There is no friends in deen, اور نہ ہی مین کی سائیکالوجی ہے. They want to get it, they want to use and abuse the tissue paper. They can never be friends with men. وہ جو رکھا ہوا ہے نا, کیونکہ آپ نے ڈسٹینس پہ رکھا ہوا ہے, جب آپ نے قریب آن دیا تو he will always find the opportunity. Never ever trust anyone کہ ہم تو بہن بھائی ہیں, ہم تو اچھے دوست ہیں. Never ever, never ever. اور ویسے بھی شریعت میں جائز ہی نہیں ہے. تو ہوا یہ کہ میں نے کہا بہنیں ہی تو مرادی ہیں. میں نے کہا اللہ نے بھی 2 بہنیں دی ہیں جو مجھے بڑا ٹف ٹائم دے رہے پہلے ہی, تو مجھے اور بہنیں چاہیے. مذاق کر رہے ہیں. Can you be friends? No, not at all. اچھا پھر ٹھیک, ختم ہو گیا. ہم پوری چیزیں الٹیمیٹلی چھوڑی. اور آنیسٹلی بتاؤں, ڈیٹیل میں جاتا لیکچر ختم, میں ایئرپورٹ پہ جانے والی فلائٹ ہے. آنیسٹلی بتاؤں آپ کو, میں نے جو چیز اللہ کی رضا کے لیے چھوڑی, اللہ نے مجھے اس کا بہترین آلٹرنیٹ دیا. I left music which I used to enjoy, اور ہیڈ بینگنگ کرتے تھے. Honestly, out of nowhere somehow قرآن کی سننے میں مزہ آنا شروع ہو گیا, اور بڑا انجوائے کرتے تھے اس کو, اپنے ترجمے سے سنتے تھے, اور سارا دن اس پہ لذت آنے شروع ہو گئی. I left movies, ساری رات ہم لیپ ٹاپ لگا کے, وہ ہمارا, ہم ذرا پرانے لوگ ہیں, نیٹ فلکس دور نہیں تھا, ہمارا ٹورنٹ والا دور تھا, تو ٹورنٹ پہ لگو دلی میں موویز ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہیں, کھولی رات کو لیٹے جی, آگے جوس رکھا, پاپ کارن رکھ کے موویز دیکھ رہے ہیں جی, ساری رات دیکھیے. فجر کی اذان ہوئی تو کیا کیا, تو فجر کی اذان ہو رہی ہے, اب تو موویز دیکھ سکتے ہیں, بھائی گناہ ہے تو سو جاؤ, لیپ ٹاپ بند کیا اور سو گئے. کتنا بڑا لگتا ہے کہ انسان فجر کی نماز ہو رہی, اذان ہو رہی تو مووی دیکھ رہے ہو, شرم.
अच्छे मुसलमान होने का सबूत दो और तो सो जाए. अच्छा फिर honestly I was an addict to movies. जब आया मुझे रात को नींद नहीं आई, तड़प रहे कुछ तो देखना है. You know I found a website kalamullah.com. थोड़ी सी पुरानी हो गई है लेकिन still very good. kalamullah.com. उसमें I found the biography of Umar bin Khattab. And I started watching it. अल्लाह की तरफ से out of nowhere. और वो इतनी कमाल की और ऑथेंटिक है कि मैं आपको बता नहीं सकता. And I was addicted to it. और मैं सारी रात उसको देखता था. और मेरी यूनिवर्सिटी से भागने की अट्रैक्शन क्या थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के माहौल में अगर मैं रहूं ना तो यहाँ पे अल्टीमेटली आई गेट अट्रैक्टेड. वही दोस्तें, वही कल्चर, क्योंकि वी वर अ गैंग ऑफ 4 men and 4 women मेरी सिस्टर्स. तो हम सारा दिन घूम फिर रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, खा पी रहे हैं, और सारा वही खवातीन कैसे इग्नोर करेंगे. लेकिन निकलो यहाँ से. रूल बना लिया यूनिवर्सिटी जाना है, क्लास देनी और निकलना है, क्योंकि यहाँ पे रहे तो आप एक तरह से इसमें गुजारा नहीं कर पाओगे, यू विल रिलैप्स. वो देखता था. I left girlfriends. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala ने मेरी शादी करवा. I never thought of getting married at the age of maybe 36 से पहले मैंने सोचा था शादी करूंगा. आराम से शादी करेंगे जी 35 के बाद, लाइफ को एंजॉय करके. लेकिन I got married at the age of 24. ठीक है. And she is my halal girlfriend. She lives with me. She divorced with me. सब वही है, बस वो घर आके रहती है, बाबा से वोट भी करते हैं, बाबा से मारी भी नहीं पड़ती. halal girlfriend. I left my evil and bad friends. Allah Taala gave me brothers who can die for me as well. Even जो मेरा बाइक तबाह हो गया था बाइक एक्सीडेंट में, Allah even gave me a better bike, which was a BMW GS 650 cross country. हर चीज. और मुझे किसी ने चेंज किया, वो आप लेक्चर सुन लीजिएगा YouTube पे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी टाइम नहीं है. It was an accident. It was a bike accident. It was a very fatal bike accident. जिसमें मेरा ज़बान कट गई थी, दांत टूट गए थे, मुंह सारा मेरा स्टिचेस थे उस टाइम में, सारा तो नहीं कुछ पार्ट, और यहाँ पे बहुत बड़ा एक कट था और बड़ा एक्सीडेंट. और I had a near death experience कि यार मैं तो मरने लगा. और मौत जो है ना आपकी अलाइनमेंट सेट कर देती है. कफा बिल मौति वाहिदा. मौत काफी है एक झटके के लिए, नसीहत के लिए काफी है. आपने फरमाया अक्सर जिक्र हाज़िम लज़्ज़ात. कमाल की क्या क्या स्टेटमेंट है. इसका तर्जुमा कैसे करूं मैं अभी का, कि कसरत से याद किया करो जो लज़्ज़तों को तोड़ देती है. अल-मौत, जब इंसान मौत को याद करता है वो सारी लज़्ज़त लेना शुरू करता है कि यार सब खत्म हो जाता है. जो मैं सोच टेम्पटेशंस और डिजायर्स और लास्टफुल फीलिंग्स हैं, मुझे कभी मौत आ गई और मैंने मौत और फरिश्ते को भी देख लिया, सब कहां जाएंगे. और आज आप मैंने कब्र में गुजारी तो मैं कहां जाऊंगा, मैं क्या बनूंगा. और वल्लाही दिस इज द रियलिटी व्हिच ऑल ऑफ अस फॉल इनटू. हज़रत बसीर हमारा कहते हैं कि आई हैव नेवर सीन समथिंग एज सो सर्टेन, बट पीपल डील विद इट एज इट इज डाउटफुल, व्हिच इज डेथ. कोई है जो ऐसे रहा है, ये बताएं कोई है. अगर कोई रहता तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात होते, जिससे बेहतर कोई मखलूक पे आज तक था ही नहीं. लेकिन आप भी चले गए, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून. आप भी चले जाएंगे और ये सब चले जाएंगे दुनिया से, कोई नहीं बचा आज तक. सो भी 2021 चल रहा है, एक डिजिट सिर्फ चेंज करें, 2121. मैं और आप इस कमरे में जो बैठे हुए, हम सब कहां पे हैं जी? खबर. हम अपनी कब्रों में होंगे यार, सिर्फ 100 साल बाद. आप और मैं, हम लोग अपनी कब्र में होंगे. मैं किस शहर में दफन होऊंगा, आप किस जगह पे दफन होंगे, वो जमीन को पता है हम कहां पे होंगे, हमें नहीं पता. शायद हम उससे रोजाना गुजरते भी हो साथ से, वो उसको पता है ये आएगा मेरे पास. और हम भूल चुके हैं. पैसा पैसा पैसा, लड़की, घर, गाड़ी, पैसा, बस नहीं मिल जाए मुझे. एंड वी विल नॉट लिव. एंड भी जब हम अपना घर बनाए थे ना, इस्लामाबाद में, तो आर्किटेक्ट को बुलाया और डिजाइन करवाया, और इंटीरियर डिजाइनर को बुलाया, और ऑर्थोपेडिक बेड्स होने चाहिए, और कर्टन्स के साथ मैचिंग टाइल्स और सब कुछ. मैंने सोचा, मैंने कहा यार कभी हमने अपनी कब्र के में भी बेड के बारे में सोचा है, जो 6 फीट अंडर होगी और जहां अंधेरा होगा, कोई लाइटिंग नहीं होगी, वहां भी कभी लाइट्स का बंदोबस्त सोचा है हमने. और लाइट वहां क्या होगा, नेक अमाल हैज लाइट एंड नूर, एंड गुनाह को हमेशा ना ज़ुल्मात कहते हैं, अंधेरे. वहां का बेड कैसा होगा, वहां की वेंटिलेशन कैसी होगी.
جو نیک ہوگا اس کو جنت کا گھر دکھایا جائے گا اور اس کی جو قبر ہوگی وہ روضۃ من ریاض الجنہ بن جائے گی. اور جو گناہگار ہوگا اس کی قبر ایک تو جہنم کے پٹس میں سے ایک پٹ فارم پٹ بن جائے گا آگ والا, اور اس کو اتنا سکویز کرے گی, اس کی یہ ربز ہے نا, اللہ کے ممبر پہ کھڑے ہوئے تھے اور کہا کہ اس کی جو ربز ہے وہ ایسی ہوں گی, ایسے اس کی جو بوچھا جائے گا ربز ایسا نکلے گا. اور یہ ریئلٹی ہے, یہ سب ہونا ہے. سعد بن معاذ کی ڈیتھ ہوئی, 70,000 فرشتے آئے, اللہ کا عرش کانپا. Yet the grave still squeezed him and released him afterwards because he was a pious person. لیکن گریو نے اس کو بھی نہیں چھوڑا, ایک دفعہ دبایا. دلوں میں آپ کا کیا بنے گا؟ People are sleeping, oh my, people are sleeping. They wake up when they die. اسمارٹ لوگ وہ ہیں جو اپنی موت سے پہلے اٹھ جاتے ہیں اور جاگ جاتے ہیں, جن کو موت نہیں جگاتی, جن کو قرآن اور حدیث ایسے لیکچر جگا دیتے ہیں کہ یار اچھا دس جو ہے نا کہ یار کوئی جھوٹ تو نہیں ہے, بات تو سچ ہے. اور ہر بندے میں اس کا ڈفرنٹ اثر ہوگا. کچھ اب بارش برستی ہے نا, پوری زمین برستی ہے, کچھ جگہ کیچڑ ہو جاتی ہیں اور کچھ جگہ پھول اگاتی ہیں. تو ان الفاظ کا ہر الفاظ سے ہر بندے میں ڈفرنٹ اثر ہوگا. جن کے دل فرٹائل ہے, گناہوں کی وجہ سے تعلیم لگے, وہ تو پھول اگائیں گے اور اسلام کی طرف آئیں گے. لیکن جن کے دل بنجر زمین کی طرح ہے نا, ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ دل پہ تالے لگ جاتے ہیں. آپ نے فرمایا اس پہ نا ایک گناہ کی وجہ سے کالا ڈاٹ کرتے ہیں, حتیٰ کہ وہ سارا دل کالا ہو جاتا ہے. لیکن توبہ, استغفار اور اکیلے میں تنہائی میں رونا اور آنسو بہانا اور اللہ سے معافی مانگنا, یہ بہت بڑا اجر ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جس نے نیک اعمال کیے, توبہ کی, نیک اعمال کیے, تو ہم ان کی نیکیوں کو نا, یعنی کہ گناہوں کو کنورٹ کر دیں گے نیکیوں میں, صرف معاف نہیں کروں گا. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. تو اللہ کہتا ہے کیا کہاں جا رہے ہیں, فَإِنَّ تَذْهَبُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف واپس آ جاؤ. اللہ ہم سب کا انتظار کر رہا ہے. اللہ بہت خوش ہوگا کہ ہم سے گناہگار شخص بھی اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور آنسو بہاتا ہے. So live a kind of lifestyle جس میں اپنے آپ کو آپ چینج کریں. And this process of change is very important for you guys and myself. اگر ہم اس چینج کے پروسیس سے نہیں گزریں گے, ہماری آخرت تباہ ہو جائے گی. You know, the eagle has to go through the process of change. ایگل کی زندگی عام طور پہ ایوریج ایج 40 ایئرز ہوتی ہے, 40 ایئرز ہوتی ہے, اور 40 ایئرز تک اس کی جو شارپ بیک ہوتی ہے وہ بینڈ ہو جاتی ہے. اس کے جو ٹیلنز ہیں وہ گراسپ نہیں کر سکتے پراپرلی, اور اس کے جو فیدرز ہیں وہ ہیوی اور بلکی ہو جاتے ہیں اور اس کے سے جڑنے شروع ہو جاتے ہیں. اگر ایگل اپنی بیک سے اپنے پروں کو نہ اکھیڑے اور اس پینفل چینج کے پروسیس سے نہ گزرے اور اپنی بیک کو پتھر کے ساتھ یا کسی درخت کے ساتھ مار کے نہ توڑے تاکہ وہ ری گرو کرے, اور پر ری گرو کرے تو وہ مر جاتا ہے 40 سال کے بعد. بٹ اگر اس چینج کے پروسیس سے گزرے تو the eagle lives up to 70 more years. 70 more years. اور ہم نے خدا کی قسم اگر اس ٹف چینج کے پروسیس سے نہ گزرے تو ہماری ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کمپرومائز ہو جائے گی. اور اگر گزر گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کا وی آئی پی لائف سٹائل, کمال کی زندگی full of luxuries, وہ ہمیں عطا ہو سکے بھی نہیں. So it's your options. You are nothing but choices. And your choices define who you are. And your choices will decide how far you will go in this life and the akhirah. So make wise choices in your life. Don't let circumstances and people or log kya kahenge define who you are. یہ تمہیں کیا ہو گیا, حجاب کرنا شروع کر دیا, نقاب کرنا شروع کر دیا, میوزک چھوڑ دیا. No, you will not define who I am. I will define my lifestyle, and my lifestyle will be defined by my values, my Islamic values. Period. No one will dictate me how I live. I will dictate how I live. اور واللہ یہ الفاظ کون بول سکتا ہے؟ جو تگڑا انسان, جو دلیر بندہ, جو بریو ہو, جو کانفیڈنٹ ہو. جو شخص لو سیلف اسٹیم کا شکار ہے, لو ایفیکیسی کا شکار ہے, لو سیلف کانفیڈنس کا شکار ہے, وہ کبھی یہ چیز نہیں ہو سکتا, وہ کبھی دین پہ دور میں نہیں آ سکتا. جو دلیر ہے, کانفیڈنٹ ہے, وہی آ سکتے دین پہ. ایک شخص تھا بڑا زانی, شرابی, کبابی, نشائی, وہ میں نائزر بیگم مارتا تھا. اس کے 2 بیٹے تھے.
एक बेटा उससे वर्स बना, बड़ा रानी शराबी कमावी, और एक बेटा उससे यानी बहुत बेहतर बना, he was an entrepreneur, he became हाफिज कुरान and good lifestyle. वो घराना के एक घर से जो कि ब्रोकन हाउस है, यहाँ से दो लोग निकले हुए डिफरेंट किस्म के, इंटरव्यू किया और पूछा कि आप ऐसे क्यों बने, और अलग अलग किया, दोनों के सेम स्टेटमेंट आंसर था, कहा जिसका बाप ऐसा हो उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, जो बुरा है बना उसने कहा जिसका बाप ऐसा हो उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, वो तो बाप के नक्शे कदम पीछे चलेगा, और जो अच्छा बना उसने कहा जिसका बाप ऐसा हो उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, वो इन कॉन्सिक्वेंसेस को देखने के बाद वो भी इसी लाइफस्टाइल में चलेगा, नेवर. So situations and circumstances do not define who you are. Your choices in life define who you are. So make wise choices in your life before death comes to us. और जिंदगी इंशाल्लाह इस विजन पे गुजारें कि जब मेरी मुलाकात हो अल्लाह के नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुझे देख के मुस्कुराएं और स्माइल करें और कहें कि you did a good job. And vision this, and vision, life is vision पे, और इस ख्वाब के साथ गुजारें कि I will enter with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Jannatul Firdaus. इसमें फरिश्ते कह रहे होंगे सलामुन अलैकुम तिब्बतुम फदखुलूहा खालिदीन, तुम पे सलामती हो और तुम पाक हो, अब हमेशा हमेशा की जन्नत में रहो. And you have to vision it, because if you can't vision it, you can't achieve it. जंगें मैदानों में जीतने से पहले ज़हनों में जीती जाती हैं, दिमागों में जीती जाती हैं. जो टीम ये इमेजिन नहीं कर सकती ना कि हम वर्ल्ड कप उठा के जीत रहे होंगे और पूरा स्टेडियम तालियां बजा रहा होगा हमारे लिए, वो ग्राउंड में आके जीत भी नहीं सकती. You have to vision it, और एक विजन थेरेपी होती है. You vision it so hard that your vision and passion is engraved in your hearts. और सहाबा ने इमेजिन कर लिया था जन्नत को, सहाबा ने अल्लाह के नबी के साथ जन्नत में एंटर होना विजन कर लिया था. And that's why they lived with their vision, they lived with it. एक शख्स आया, उसने कहा कि मैं दुनिया के कमाल तीरंदाज से आर्चरी सीखना चाहता हूँ. उन्होंने कहा फला मुल्क जाओ, फला शख्स तुम्हें मिलेगा. कहता ठीक है मैं जा रहा हूँ. वहां गया, उनसे मिला, उन्होंने कहा कल सुबह इस जगह पे आ जाना. He went there, उस्ताद पहले से मौजूद था. Targets were set, bow and arrows के पास थे, और कहा एक पट्टी उसके पास थी, कहा एक पट्टी मेरे आंखों में बांध दो. स्टूडेंट ने पट्टी बांधी आंखों पे, और उस्ताद ने निशान लिया और छोड़ा. गेस करें वो लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, कौन कहते हैं कि नहीं लगा हुआ, हाथ खड़ा करें. अच्छा, कौन कहते हैं लगा हुआ, हाथ खड़ा करें. कौन कहते हैं खुदा से मुझे कुछ नहीं पता, हाथ खड़ा करें. The arrow went miles away, नहीं लगा. miles away. पट्टी उतारी और स्टूडेंट को देखा और कहा सीखा. स्टूडेंट देखा ये कितनी अच्छा बता रहा है. तो ये बड़ा उस्ताद था ऐसा. सबर किया, मेरे पास आया, what did you just do man? उसने कहा gentlemen, first lesson, you will never hit your target, you will never hit your target unless you see it. You have to see your target and focus on it. You cannot hit it if you don't see it. चाहे जितना बड़ा एक्सपर्ट भी हो ना, आंखें बंद करें तो रुके मारे नहीं लगेगा. So vision it, see it in your dreams, see it entering Jannah with Rasulullah, being a practicing Muslim, being a person who loves Deen, who practices Deen, not just talk is cheap. मैं सारे दुनिया बैठ के मैं कह रही मैं अल्लाह से मोहब्बत करती हूँ, talk is cheap, इसके लिए जन्नत नहीं जाएंगे. अमल, actions speak louder than words, actions. और ये जो डिजायर है ना, ये कोई आपको पकड़ के नहीं चलाएगा कि आओ जी तुम्हें मैं दीन पे चलाऊं, नहीं. It has to come within yourself. It has to come within yourself. Through lectures like these, maybe through watching videos, or through contemplation and solitude. कि मुझे कहाँ जाना है. Socrates दरिया के पास बैठा हुआ था. Socrates बड़ा intellectual, सोक्रात जिसे बोलते हैं. शख्स था उसके पास, उसका Socrates मुझे अपना सारा इल्म दे दे, मैं ये सीखना चाहता हूँ. उसने उसको पीछे से पकड़ा और पानी में डाल दिया. वो पानी में हाथ मारता रहा, निकलने की कोशिश करता रहा, जोर से पकड़ के रखा. जब तक वो बेहोश होने लगा, दिखा रहा उसने सांस लिया. सोक्रेटिस तुझे तो मैं बड़ा दाना इंसान मानता था, बड़ा अक्लमंद मानता था. इन शॉर्ट हमारी लैंग्वेज में ये तूने क्या चबत बात है तुम्हारा, राइट? ये तूने क्या किया? मैं तुझे बड़ा अक्लमंद शख्स मानता था,
सोक्रेटिस ने कहा कि जितनी तड़प तेरे अंदर सांस की थी ना जब तू पानी में था, इतनी तड़प तेरे अंदर जब इल्म की आ जाएगी ना, मेरे पास आई तुझे अपना सारा इल्म दे दूंगा। So the desire has to come in himself. और जिंदगी इंशाल्लाह ऐसे ही गुजारे कि जब आप इस दुनिया में आए थे तो आप रो रहे थे और लोग खुश हो रहे थे, राइट, हंस रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ना रोए तो नर्स मारती भी है, इसको बुलाओ ताकि जिंदगी की निशानी है। हम रो रहे थे और लोग हंस रहे थे। लाइफ ऐसे गुजारेंगे जब हम इस दुनिया से जा रहे हो तो लोग रो रहे हो और हम हंस रहे हो। और कहा कि या रसूलल्लाह, I did my best job, या अल्लाह I put all of my effort। और लोग कहेंगे काश इस बंदे को कुछ मजीद दिन मिल जाता है और ये दुनिया एक बेहतरीन जगह बन जाती। This world would become a better place to live. Thank you so much everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.